नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़र आहरत के इस्लामी अहकाम के हवाले से आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मौत होने के बाद के अहकामात। जब मौत वाक़या हो जाए तो तमाम हाज़रीन और गायबीन जिनको मौत की खबर पहुँचे वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़े। हदीस में आया है कि जो कोई मुसीबत पहुँचने पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है और अल्लाह से दुआ करता है कि ए अल्लाह मुझे इस मुसीबत में अजर अता फरमा और इसका नेमुल बदल अता फरमा, तो अल्लाह ताला उसको उससे बेहतर चीज़ अता फरमाता है। मैयत के हक़ में दर्जात की बुलंदी, मग़फ़िरत और कब्र में कुशादगी के लिए दुआ करनी चाहिए। हज़रत अबू सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में ये दुआ फरमाई कि ए अल्लाह अबू सलमा की मग़फ़िरत फरमा दे और उनके दर्जात को बुलंद कर दे कि वो हदायत याफ्ता लोगों में से हो जाए, और उनके पास पसमानदगान यानी बीवी बच्चों के हक़ में तो कारसाज बन जा, और ए रब्बुल आलमीन हमारी और उनकी मग़फ़िरत फरमा और उनकी कब्र को कुशादा और मुनव्वर फरमा दे। इसलिए हमें मैयत के हक़ में ये दुआ पढ़नी चाहिए। उसके बाद ये है कि जो करीब हों मैयत के वो मैयत की आंखें बंद कर दें और मुंह को किसी पाक कपड़े से बांध दिया जाए। इस तरह के कपड़ा ठोरी के नीचे से लेकर सर पर ले जाएं ताकि मुंह खुल ना जाए, और पेट पर कोई वज़नी चीज़ रख दी जाए ताकि पेट फूल ना जाए और तमाम अज़ा को दुरुस्त कर दिया जाए, यानी बाजुओं को, टांगों को, सबको दुरुस्त कर दिया जाए। हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत की आंखें बंद कर दो क्योंकि उसकी नज़र रूह के पीछे जाती है। इस हदीस को रवायत किया है इब्ने माजा की रवायत 1445 और मसनद अहमद में है ये 12513 नंबर पर। एक और हदीस में है कि हज़रत अबू सलमा का जब इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए और उनकी आंखों को खुला हुआ देखा तो उनको बंद फरमाया। इसको रवायत किया है मुस्लिम 1528 और इब्ने बाजा में 1444 नंबर पर। मैयत के कपड़े निकाल दिए जाएं और उस पर चादर डाल दी जाए, जैसा कि हदीस में हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्ते मुबारक पर चादर डाली गई थी, रुई या कतान की बनी हुई। इसको मुस्लिम की 1525 और अबू दाऊद की 2712 नंबर पर जो है वो रवायत किया गया है। मैयत की आंखों को बंद करने वाला ये दुआ पढ़ ले तो अच्छा है। बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा यस्सर अलैहि अमरहु व सहल अलैहि वसइदहु बिलिकाइका वजअल मा हरजा इलैहि खैरम मिम्मा हरजा अन्हु। इसको मुस्लिम की 1528 और अबू दाऊद की 2711 से मरवी है। ये दुआ जो है वो किसी हदीस में नज़र से नहीं गुजरी, अलबत्ता इमाम बिहकी ने अपनी सुनन कबरी में हज़रत अबू बकर बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह जो ताबईन में से एक जलीलुल कदर रफ़ीका गुजरे हैं, उनसे इतना नकल किया है कि जब मैयत की आंखें बंद करो तो ये कहो बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लाहु आलम बिलसवाब। जिस पलंग पर मैयत को रखना हो उसको खुशबू से 3 दफ़ा धुनी देकर उस पर इसको रखा जाए और उसका रुख किबले की तरफ कर दिया जाए, जैसा कि मौत से पहले रखा गया था। बाज़ फ़िक़हा के नज़दीक किस तरह रखना चाहिए, जैसे बीमारी की हालत में नमाज़ पढ़ने वाला लेटता है, यानी पैर किबला रुख करके सर को ऊंचा कर दिया जाए। मगर बाज़ का कौल यह है कि दाहिनी करवट पर लटाएं और किबला से दाहिनी तरफ सर और बाईं तरफ पैर हों जैसे कब्र में रखते हैं। लेकिन अगर इस तरह लटाने में कोई मुश्किल पेश आए तो जिस तरह सहूलत हो
اس طرح لٹایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ حیض و نفاس والی عورت اور ناپاک لوگ جن پر غسل فرض ہے وہ وہاں سے باہر چلے جائیں۔ امام احمد نے فرمایا کہ حائضہ اور جنبی یعنی جن پر غسل واجب ہو وہ میت کے قریب نہ ہوں۔ نیز تلاوت قرآن بند کر دیں اور جب تک اس کو غسل نہ دے دیا جائے، ہاں میت سے دور بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تو اس کو اجازت ہے۔ میت کے متعلقین اور بالخصوص وارثین کے لیے مستحب ہے کہ میت پر اگر کسی قسم کا قرض ہو تو اس کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ یہ میت کے حق میں بہت ہی فائدہ مند ہوگا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا نفس اس کے قرض کی وجہ سے معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کی ادائیگی ہو جائے۔ اس کا روایت کیا ہے ترمذی کی 9999 اور ابن ماجہ کی 2404 نمبر حدیث پر۔ متعلقین اور دوست احباب کو چاہیے کہ صبر و ضبط سے کام لیں۔ ہاں اگر آنکھوں میں خود بہت آنسو جاری ہو جائیں تو مذائقہ نہیں اور نہ صبر کے خلاف ہے۔ ایسے موقع پر صبر کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے اور صبر کے معنی یہ ہیں کہ زبان پر اللہ کی شکایت نہ آئے اور دل سے اللہ کے فیصلے پر راضی رہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس بندہ مومن کے لیے جنت سے کم پر راضی نہیں ہوتا جس کا کوئی رشتہ دار انتقال کر جائے اور وہ اس پر صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے اور وہی بات زبان سے کہے جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے۔ اس کو نسائی کی 1848 روایت سے کیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسانوں میں سے جس مسلمان کی 3 اولاد جو بلوغ کی عمر کو نہ پہنچی ہوں نہیں مرتی مگر اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کی بنا پر اس آدمی کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اس کو بخاری کی 1249 اور نسائی کی 1849 اور ابن ماجہ کی 1594 اور احمد کی 1677 حدیث سے روایت کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس میں مزید یہ بھی اضافہ کیا گیا کہ ان مرحوم بچوں سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، مگر وہ بچے اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ جب تک ہمارے ماں باپ جنت میں داخل نہ ہوں گے ہم نہیں جائیں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہارے ماں باپ دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کو نسائی کی 1853 اور احمد کی 10213 نمبر حدیث سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ اس نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اس بچے پر خوف معلوم ہوتا ہے اور اس سے پہلے میں 3 بچوں کو بیچ چکی ہوں، یعنی میرے 3 بچے مر چکے ہیں، کہیں یہ بھی نہ مر جائے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے تو دوزخ سے بڑی سخت باڑ بنا لی۔ اس کو روایت کیا ہے مسلم کی 4770 اور نسائی کی 1854 حدیث نے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عورتوں میں واعظ فرمایا۔ اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ جس عورت کے 3 بچے مر جائیں تو وہ بچے اس کے لیے دوزخ سے حجاب بن جائیں گے۔ ایک عورت نے عرض کیا کہ اگر کسی کے صرف 2 بچے مرے تو؟ آپ نے فرمایا کہ 2 مرے تب بھی وہ 2 بچے اس کے لیے دوزخ سے آڑ اور حجاب بنیں گے۔ اس کو روایت کیا ہے بخاری کی 1250، مسلم کی 4728۔ اس قسم کی متعدد احادیث کتب حدیث میں مروی ہیں، جن میں سے بعض میں اس بات کا ذکر ہے کہ 2 یا 3 بچے مرنے پر ماں باپ کو جنت میں داخلہ اور دوزخ سے نجات ملے گی، اور بعض میں صبر و احتساب کی قید بھی مذکور ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر و احتساب پر یہ فضیلت وارد ہے، لہٰذا کسی کے مرنے پر اور بالخصوص اولاد کے مرنے پر خوب صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح سے موت کے بعد ہونے والی جو غیر شرعی رسومات ہیں
ان سے بچنا مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے، جس میں سب سے پہلے نوحہ کرنا ہے۔ بہت سے لوگ اور خاص طور پر عورتیں جو ہیں وہ اپنے رشتہ داروں کی موت پر چیختی چلاتی ہیں اور مرنے والے کا نام پکار پکار کر روتی ہیں، اس کو عربی میں نوحہ کہا جاتا ہے، اور اسلام میں اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے یعنی چیخنے چلانے کو جاہلیت کی باتوں میں شمار کیا ہے۔ اللہ پاک